اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. برادران عزیز، سب سے پہلے تمام سننے والوں کو جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم شفیع پیغمبر کی ولادت باسعادت کے صدقے میں تمام مومنین کو، تمام اہل ایمان کو ہر پریشانی و مصیبت سے محفوظ رکھے اور موجودہ دور میں آئی ہوئی اس وبا سے سارے انسانوں کی جانوں کو محفوظ فرمائے. میں صرف دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے. عبادتوں میں ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہم عبادت انجام دیں، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی چاہت کے مطابق، اپنی اپنی پسند کے مطابق، اپنی اپنی معرفت کے مطابق عبادت انجام دیتا ہے. میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان کہ امام علیہ السلام فرماتے قضاء حاجت مؤمن افضل من 1000 حجہ. سرکار صاحب فرماتے کہ ہماری شیخ صدوق علیہ رحمۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 پر یہ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی کرنا 1000 حج کے برابر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا بڑا درجہ ہے مومن کی معاونت کرنے کا، مومن کے ساتھ احسان کرنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تمام تر کمالات کے باوجود اہل ایمان کی امداد کرنے کے لیے راتوں کو چھپ چھپ کر آپ ان کی خدمت انجام دیا کرتے تھے. مثلا خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں جب آپ کو ضربت لگی تو 21ویں کی رات کو لوگوں نے روایت کیا کہ کوفے کے گلی کوچوں سے آوازیں آ رہی تھی، یتیم اور بیوائیں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ معبود ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات آئی ہو اور ہمارا محسن نہ آیا ہو. آج کیا ہوا کہ ہمارا محسن نہیں آیا؟ جس کے بعد پتہ چلا کہ مولا کائنات خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اپنی پشت پر خود روٹیاں اور کھانے کا سامان لاد کر فقراء و مساکین کے اندر تقسیم کرنے کے لیے جاتے تھے. یہی حال امام حسن مجتبی علیہ السلام کا تھا کہ اپنے والد محترم کی زندگی میں بھی مدینہ منورہ کے اندر آپ کا دسترخوان وسعت کے ساتھ بچھا کرتا تھا. انواع و اقسام کے کھانے لگتے تھے، آنے والے دوست و دشمن سب اس دسترخوان سے مستفید ہوتے تھے. اور یہ دسترخوان آج پوری دنیا کے اندر بچھایا جاتا ہے. اس کے لیے تاریخیں فکس کر دی گئی ہیں ہمارے یہاں کہ بھائی 21 جمادی الثانی کو دسترخوان ہوگا، حالانکہ یہ غلط ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان کے لیے کوئی تاریخ معین نہیں ہے. 12 مہینے امام بچھاتے تھے، آپ کو 12 مہینے یہ دسترخوان بچھانا ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق. اگر آپ کے پاس 2 روٹی اور 1 سالن کی استعداد ہے تو بھی امام کا دسترخوان بچ جائے گا نیت کے اوپر، اس لیے کہ دینا آپ نے ہے. اسی طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر علیہ السلام نے بھی دسترخوان بچھانا شروع کیا تھا اپنے آبا و اجداد کی سرزمین میں. اور جناب علی اکبر علیہ السلام رات کے وقت گھر کی چھت کے اوپر ایک دیا روشن کیا کرتے تھے، جو علامت ہوتا تھا اس زمانے میں کہ یہ اس گھر کے اندر آپ کے لیے امان بھی ہے اور اس گھر میں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھا کر کربلا اور کوفہ اور شام اور دربار تمام اٹھا کر جب مدینے واپس آئے تو
مستقل طور پر آپ ہر رات کو نکلتے تھے، اپنے پشت پر کھانا لاد کر اور غربا میں تقسیم کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں جو وبائی امراض کی وجہ سے مومنین بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، بہت سارے سفید پوش ہیں جو آپ کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے گھروں تک اشیاء خورد و نوش اور ان کی ضروریات کو پہنچائیں۔ اور یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ جس کی مدد کرنے جا رہے ہو، اگر حالات نے اسے فقیر کیا ہے تو پہلے اس کی کیفیت دیکھو، اگر وہ مالدار ہے تو اس کے شایان شان اسی اعتبار سے اس کے سامنے مدد کرو۔ ایسا نہیں کہ سب کو دو دو روٹی دیتے آ رہے ہو تو اس کو بھی دو دو روٹی دو، نہیں، اتنا دو تاکہ اس کو اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے ملے، اس کے نفس کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری اور مایوسی پیدا نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں یہ حالات پیدا کر کے ہمیں متنبع کیا ہے کہ میرے غریب اور ضرورت مند عوام کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اس وقت اناج اتر رہا ہے، گندم اتر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گندم میں سے باقاعدہ طور پر زکوٰۃ نکالیں۔ اور اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ نے جو دربار خلافت میں فدق کے سلسلے میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں شہزادی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے نماز کیوں فرض کیا، روزہ کیوں فرض کیا ہے، حج کیوں فرض کیا ہے؟ اسی میں تو فرمایا وَالزَّكَاةَ تزکیۃ للنفس ونموا للرزق، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے تم پر فرض کیے تاکہ تمہارے نفس کو پاک کیا جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ کیا جائے۔ لہذا بہتر ہے، اور علاقے کے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے مومنین کو متنبع کریں، متوجہ کریں، آمادہ کریں کہ وہ اس طریقے پر آئیں۔ اور مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے یہ بات کہ بہت سارے مقامات پر ہمارے نوجوان، ہمارے دوست، ذاکرین امام، علماء کرام لگے ہوئے ہیں کہ مومنین کی امداد ہو۔ میں چاہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ تقویٰ ہونی چاہیے، اور میری قوم کے جو رؤساء ہیں، مالدار ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ وباؤں سے جان چھوٹ جائے، پوری طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، غرباء تک پہنچائیں، مساکین تک پہنچائیں، فقراء تک پہنچائیں۔ بس جتنا جتنا آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا اللہ کا رحم آپ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ سے اور مومنین سے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں پوری کوشش کریں گے، اس لیے کہ جتنا ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور معذور اور مجبور لوگوں تک رزق کو پہنچانا ہے، اتنا ثواب کسی اور کام میں نہیں ہے۔ میں اس کے لیے آخری ایک روایت بیان کر کے، غالباً تحف العقول میں میرے پاس حوالہ موجود ہے، کہ فرمایا معصوم نے کہ اللہ کے نزدیک بدکار، بد عمل، سخی نوجوان اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بوڑھے عبادت گزار سے جو بخیل ہے۔ کنجوسی چھوڑیں اور آئیں میدان عمل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔